السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ مومن کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، اور وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور حساب لینے میں اللہ بہت تیز ہے۔ اے نبی، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کا آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی عظیم الشان ہستی کے مزید کچھ تعارف کرایا ہے، اور دوسرے قیامت کے کچھ احوال سے بھی انسانوں کو واقف کیا ہے۔ پہلی بات جو فرمائی گئی کہ وہ بلند درجوں والا ہے اور مالک عرش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پروردگار جس نے یہ کائنات بنائی، ہمیں بنایا، پورے سیاروں ستاروں کو بنایا، وہ ایک بلند درجے کا مالک ہے، اور ان سب سے بلند اس کا عرش موجود ہے، جہاں سے وہ اپنے نظام سلطنت چلا رہا ہے، جہاں سے اس کے احکام صادر ہوتے ہیں، اور جہاں سب کے اعمال پہنچتے ہیں، اس کے تمام بندوں کے احوال اور اعمال اس تک پہنچتے ہیں۔ وہ بہت اونچے درجے والا ہے، کوئی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کائنات کا خالق ہے، بھلا اس کی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ دوسری خاص بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ روح سے مراد یہاں پر وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگ انسان اب تک پیدا کیے، اور ان میں سے جسے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے اور اس قابل سمجھتا ہے، اس کے اوپر وہی نازل کر دیتا ہے، اپنی روح نازل کر دیتا ہے، یعنی وہی نازل کر دیتا ہے، اور پھر وہی نبی یا رسول کہلاتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو اس آنے والے دن سے خبردار کرے کہ جس میں سب کے اعمال کا جواب طلب کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن سے آگاہ کریں۔ اور وہ دن ایسا ہوگا قیامت کا جس سے کہ ان کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ اس دن ایسا ہوگا کہ وہ سب لوگوں کے احوال بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، کوئی راز نہیں رہے گا۔ کسی نے چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، کسی نے چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی کی ہوگی وہ بھی سب سامنے آ جائیں گی، یہاں تک کہ دلوں کے حال تک سامنے آ جائیں گے۔ یعنی کوئی ہٹ دھرم انسان اگر یہ کہے نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، یا میری نیت تو ایسا کرنے کی نہیں تھی، تو اس وقت وہ دلوں کا حال سامنے لے آئے گا کہ یہ تمہارے دل کا حال تھا اس وقت، اور تم یہ سوچ رہے تھے اور یہ تمہارے ارادے تھے۔ وہ سب کچھ سامنے لے آئے گا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، نہ نیت نہ اعمال۔
اور پھر اس دن تمام انسانوں کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا، بلکہ تمام مخلوقات جو ہیں کائنات میں جو بھی ہیں، اللہ ان سب سے پوچھے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ یہ سب کچھ کس نے منعقد کیا ہے؟ یہ اجتماع، یہ قیامت کا دن، یہ سوال جواب کا دن، یہ سب کس نے منعقد کیا ہے؟ تو بے اختیار پورا عالم کہہ اٹھے گا، پوری مخلوقات کہہ اٹھیں گی کہ اے پروردگار، یہ یقیناً آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اور کسی میں مجال نہیں کہ ایسا کر سکے۔ اور جب سب اس بات کو مان لیں گے اس وقت، تو پھر سلسلہ شروع ہوگا اعمال اور ان کی جواب دہی کا، کہ اس بادشاہی میں کس نے کیا کیا، کس نے غلط کام کیے، کس نے صحیح کام کیے۔ جس نے اچھے کام کیے تھے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برے کام کیے تھے اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی خواہ کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، بالکل ٹھیک ٹھیک حساب کے ساتھ، حساب کتاب کر کے، جو کہ کتابوں میں تحریر ہوگا۔ پھر ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، اپنے ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، یہ پہلے کی آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے، یعنی مکمل ثبوت کے ساتھ ان کے اعمال سامنے رکھ دی جائیں گے، اور اسی حساب سے پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور تیز فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو یہ سارے ثبوت اکٹھا کر رہا ہے، جس نے سب کو بنایا، پھر ان کا حساب لے رہا ہے، وہ خالق ہی تو ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل کام ہے کہ کروڑوں ہوں، چاہے بلین اور ٹریلین انسان ہوں، مخلوقات ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس نے ان کو بنایا ہے، پھر وہ ان کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ اور اس دن حال یہ ہوگا کہ سب پریشان ہوں گے، سب کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، سب کو دھڑکا لگا ہوگا کہ اب دیکھنا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پریشانی کا عالم دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اور اس وقت ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کا کوئی دوست شفیع نہیں ہوگا۔ یہ ظالم لوگ جو ہوں گے ان کا تو ہرگز کوئی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ سب ان سے دور بھاگیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں ان کے کہے پر چلتے تھے وہ بھی ان سے دور بھاگیں گے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے انجام کی فکر ہوگی، اور پہ اچھے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ سب دار و مدار ان کے اپنے اعمال کے اوپر ہوگا۔ شفاعت صرف اسی کی قبول کی جائے گی جو اللہ جن کے منظور کرے گا شفاعت، اور جن کے لیے منظور کرے گا۔ تو یہ اعمال ہوگا اس دن کا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، سینوں کے راز سامنے آ جائیں گے، اور بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب وہی کر سکتا ہے، خالق حقیقی، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہی حساب لے سکتا ہے۔ جس نے جو دوسرے اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں نا، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے نا، وہ ہم سے حساب لینے کے پوزیشن میں ہوں گے نا، کہ حساب لے سکتے ہیں۔ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ حساب تو وہی لے سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم پر ذمہ داریاں ڈالیں، وہی ہم سے حساب لے گا، کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔